الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ پیاری لگتی ہیں تو فتربصوا، پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو جو اللہ کے حکم سے نکل جاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ مال کی محبت میں، املاک کی محبت میں، بیوی بچوں کی محبت میں، ماں باپ کی محبت میں، کنبے قبیلے کی محبت میں کہاں کہاں اللہ کے حکم ادھوری نہیں کرتے۔ سارے قرآن کریم کی آیات میں سے یہ آیت جو ہے انسان کا جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ہر انسان اپنی موجودہ حالت میں اور ماضی کی زندگی پر غور کرے کہ میں نے کہاں کہاں کس کس موڑ پر اللہ اس کے رسول کے حکم ادھوری کی ہے۔ اپنے خاندان، کنبے قبیلے، بیوی بچوں، ماں باپ کی محبت میں ڈوب کر یا اپنے مال جائیداد املاک کی محبت میں اللہ کے حکم ادھوری کی ہے، تو پھر اس کے بعد نتیجہ خود سامنے آ جاتا ہے، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، قرآن کا فتویٰ موجود ہے۔ واقعاً دنیا میں ایسا کوئی انسان گزرا ہے کہ جس نے اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ اور خاندان کنبے قبیلے کی محبت کو اللہ اس کے رسول کی محبت پر قربان کر دیا ہو؟ آئیے 1400 برس پیچھے چلتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے زمانے میں بھی ایسی سعید روحیں موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ صرف انگلیوں پر گنی جا سکتی، لیکن 1500 برس پیچھے چلے جائیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے فیضیاب ہونے والے وہ مقدس انسان جنہیں ہم صحابہ اکرام کے نام سے یاد کرتے ہیں، واقعہ ہجرت دیکھ لیجئے، ایک دائرہ نظر ڈالیے۔ دوستو ایک بات عرض کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ حضرات میں اکثریت بہت تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور دنیا میں معاملے میں مجھ سے تو سبھی بہتر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دینی معلومات کچھ مجھے زیادہ ہوں آپ سے، ہو سکتا ہے، حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر کسی سبب سے پہنچا دیا ہے، اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میری گفتگو کو سنتے ہیں۔ میری گزارش کا مقصد یہ ہے کہ آپ بہت کچھ پڑھتے ہوں گے، کسی کو ادب کے ساتھ دلچسپی ہے، ادب کتابیں پڑھتا ہے، کسی کو شاعری کے ساتھ لگاؤ ہے۔ میری گزارش یہ ہے اپنے ماضی سے کٹنے کی کوشش نہ کریں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مقدس جماعت صحابہ اکرام کے تذکروں سے اپنے دل و دماغ کو منور کرتے رہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کی مقدس کتاب میرے سامنے ہے، جب صحابہ اکرام کے تذکرے پڑھتے ہیں تو ایمان میں پختگی و تازگی پیدا ہوتی ہے۔ مکہ کی سرزمین میں جو سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، کاروباری لوگ تھے، زیادہ تر تجارت پیشہ لوگ تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں زراعت نہیں ہے، اور اس زمانے کی بھی کوئی ہمیں ایسی کوئی ہسٹری نہیں ملتی کہ وہاں کوئی صنعت لگائی ہو۔ زیادہ تر تاجر لوگ تھے، دور دراز علاقوں میں تجارت کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کپڑے کے تاجر تھے، مکہ
جس کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ، کہ لوگوں میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا سمجھتے ہو؟ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا سمجھتے ہو، راست باز سمجھتے ہو، یا کبھی میری زندگی میں کوئی جھوٹ بھی دیکھا؟ سب نے یک جمع ہو کر کہا، وہی لوگ جو چند لمحوں کے بعد حضور کے خون کے پیاسے ہونے والے ہیں، وہی لوگ اپنے زبان سے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سرسری نظر سے نہیں دیکھا، جربنا لک مرارا، ہم نے بارہا آپ کو آزمایا ہے۔ کسی چیز کو سرسری نظر سے دیکھنے میں اور اس کو آزمانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات سرسری نظر سے اس کے کھول اچھائی برائی کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب ان کو غور سے دیکھتا ہے، تجربہ کرتا ہے، تو پھر اس کے خامیاں نکل آتی ہیں۔ تو سب نے کہا ہم نے بارہا تجربہ بھی کیا، فما وجدنا فیک الا صدقا، سوائے سچائی کے، راست باری کے، دیانت اور امانت کے آپ کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھا۔ دوسری بات فرمائی، یہ جو سامنے پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، حرم شریف کے اندر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے پہاڑ نظر آتا ہے، متصل جدھر شاہوں کے محلات ہیں، اس کے اوپر ایک مسجد ہوا کرتی تھی، کے زمانے میں لوگ مسجد بلال کہتے ہیں، مسجد ہلال تھی، اس جگہ پر چڑھ کر مکہ والے اس چاند دیکھا کرتے تھے۔ اس پہاڑ کے پیچھے میں کہوں کہ تمہارا ایک دشمن چھپا ہے تم پر وار کرنے کے لیے، مان جاؤ گے؟ صرف میری بات، جبکہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا کوئی دشمن ہے، کہنے کہ ہمیں معلوم نہیں واقعہ ہمارا کوئی دشمن ہے، لیکن آپ اتنے راست باز سچے انسان ہیں کہ آپ کے کہنے پر مان لیں گے واقعہ ہمارا دشمن چھپا ہے۔ ایسی بھی دنیا میں نسل انسانی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پیچھے چلے جائیں آپ، اگر کوئی ہسٹری کوئی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، پورے آدم کی اولاد میں ایسی مثال نہیں ملتی کسی آدمی نے اس طرح اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو پھر تیسری بات آپ نے فرمائی کہ ایک بات کہنے لگا، تمہاری بھلائی کے لیے کہنے لگا، میرا مفاد نہیں، نہ مجھے چودراہٹ چاہیے، نہ مجھے سرداری چاہیے، نہ کوئی میموری چاہیے، نہ مال چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ جملہ زبان سے ادا کرو اور اس کو دل کی گہرائیوں میں تسلیم کرو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، تفلحوا، تم سب کے سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، ایک دم شور مچا اور اٹھے۔ جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے والا آپ کا حقیقی چچا ابو لہب تھا۔ اپنے خاندان کے لوگوں نے مخالفت یہ پیش رہ کر کردار ادا کیا۔ کسی اور نے، ابو جہل نے سب سے پہلے حضور کو پتھر نہیں پھینکا، جو مکہ شہر کا سب سے بڑا چودھری، سب سے بڑا کافر تھا، لیکن اپنے خاندان کے آدمی نے پتھر پھینکا۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، جتنے بھی وہاں کے نمبردار چودھری ٹائپ کے لوگ تھے، سب کے سب وہ ادھر بھاگا، چلو چلو چھوڑو اس کو، اپنے خاندانی عقیدے کو نہ چھوڑنا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، باپ دادا سے جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کے اندر وہ یہی مذہب ہے۔ محمد نے آج عظیم مذہب کا اعلان کر دیا، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو ہو گیا۔ انہی لوگوں میں سے کچھ اور سعید روحیں بھی تھی جن کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت اس محل موجود نہیں تھی، باہر سے آئے، جب حرم کے
کے قریب پہنچے، مکہ کے کچھ شہید تباہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ بچپن کا یار دوست ابوبکر جو ہے آج اس کی دوستی توڑنے کا موقع آیا۔ ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، ابوبکر کیا کہتے ہو آپ اس شخص کے بارے میں کہ یہ جتنے بھی ہمارے باپ دادے کے الہ ہیں، حاجت روا ہے، مشہور شاہ ہے خانہ کعبہ کے اندر، ان کے قبضہ قدرت میں ایک ذرے کے اختیار بھی نہیں، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ خود ابوبکر تھے، خدا نے جسے چن لیا تھا محمد مصطفیٰ کی رفاقت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے یہ بتاؤ یہ کہنے والا ہے کون؟ میں بعد میں اپنی رائے ظاہر کروں یہ کہتا کون ہے؟ ان کا خیال تھا کہ فوراً ابوبکر اپنے آبائی اور خاندان عقیدہ کی محبت کے اندر انکار کر دے کہ شاید غلط کہتا، لیکن ابوبکر نے فرمایا کہ کہنے والا کون ہے؟ مایوسی کے حال میں کہنے لگے وہی جو تمہارا ساتھی محمد ہے وہ یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابوبکر صدیق کہنے لگا میں نے تو ابھی تک ان سے ملاقات نہیں کی، میں باہر سے آیا ہوں، تمہاری زبان سے یہ سن رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، اس گھر کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہے اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر وہی ابوبکر اس کو سہ نکاح اتنا مارا گیا رسول اللہ کی محبت میں، گھر گھر لڑائی شروع ہو گئی، اس ایک جملے سے گھر گھر لڑائی شروع ہو گئی، پورے مکہ میں اضطراب پھیل گیا۔ آج کے دانشور ہوتے، یہ ٹی وی کے تجزیہ کار ہوتے، یہ ملحد و اسلام بیدار ہوتے، انہوں نے کیا سے کیا فتوے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگانے تھے۔ کم سے کم یہ لوگ کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہے، ذہنوں کو بدلو بھائی، ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہوگی۔ انتہا پسند یہ کچھ جملے ہیں جو بدلوں نے ان کے منہ میں ڈالے ہیں، دہشت گرد انتہا پسند، دہشت گرد انتہا پسند، یہ لوگ اب اس وقت ہوتے یا آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، انہوں نے یہ فتویٰ دہشت گردی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دینا تھا۔ یہ بے مزاج پیغمبر سے ناآشنا بدنصیب لوگ ہیں، نبوت کے مزاج سے ناآشنا ہیں۔ پیچھے چلیے ابراہیم خلیل اللہ کی نظر پر نظر ڈالیے، باپ کے ساتھ کیا لڑائی ہوئی تھی ابراہیم خلیل اللہ کی، سارے خاندان کے ساتھ اور پورے قوم کے ساتھ اور حکومت باپ کے ساتھ کیا لڑائی تھی؟ کیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا؟ یہی کچھ تھا۔ بلاخر 13 برس تک عرض کر رہا تھا کہ مکہ شہر کے اندر بیت اللہ کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں، آپ کے پیروکاروں کا خون بہایا گیا۔ سب سے پہلے ذہن کعبہ میں جس کا خون بہا، جس کو شہادت کے درجے پر فائز ہونا ملا، یہ سعادت ملی، نام یاد ہے؟ حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے شہادت کے درجے اسلام میں۔ یہ سیدہ خدیجہ کے بیٹے تھے، حارث نام تھا، حالہ کے بیٹے تھے جو پہلے شوہر تھے، رسول اللہ کے ربیب تھے، حضور کی محبت اور آپ کی حمایت کے
اندر ان کو شہید کیا گیا. پھر اسی صحن کعبہ میں ابوبکر صدیق کو اس قدر مارا گیا کہ آپ کا چہرہ، آپ کی ناک اور رخسار، ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا. اس قدر رونا مشرکین نے، اس قدر بے ہوش ہو گئے کہ قبیلے والوں کو اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ وفات پا گئے. اٹھا کر ان کے گھر لے گئے، اور جب ہوش آئی تو سب سے پہلا جملہ ان کے زبان سے نکلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حال ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بھی محبت کے دعوے دار ہیں، کچھ ضرور سے زیادہ ہی دعوے دار ہیں. عاشق رسول ہیں، محبان رسول ہیں. ذرا بکر کی محبت کو دیکھیے. خاندان کے لوگوں نے کہا جس شخص کی وجہ سے آپ کی یہ حالت کر دی گئی، آپ پھر اس کو یاد کرتے ہیں. اپنی ماں سے کہہ لیں کہ مجھے چین نہیں آئے گا جب تک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت نہ کروں. مجھے پہنچائیے. اور گھر والوں نے جب دیکھا ان کا جذبہ کہ جب تک رسول اللہ کو نہیں دیکھیں گے شاید ان کی روح پرواز کر جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا تو اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ. وہ سارا کاروبار قربان کر دیا اللہ اس کے رسول کی محبت پر. 40,000 درہم یا دینار نقد تھے، وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر ہجرت کے لیے نکلے. یہاں ایک بات رک کر عرض کرتا ہوں دوستو، آپ صاحب مطالعہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. ابوبکر نے رفاقت اختیار کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 3 راتیں غار ثور میں رہے، وہاں سے پھر مدینہ طیبہ. جوان بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما. بوڑھا باپ موجود ہے 100 سال سے زیادہ عمر کا. ذرا تھوڑا سا دل دماغ میں وسعت پیدا کیجئے اور سوچئے، جس شخص کی جوان بیٹی گھر موجود ہو، جس کو پتا ہو کہ سارا شہر کے لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میری عزت کا دشمن ہے، میری املاک کا دشمن ہے، میری غیر موجودگی میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. یہ ہے وہ قرآن کا مصداق. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہ تمہارے بیٹے اور تمہارے ماں باپ اپنی بیٹیوں کی محبت کو نبی کی محبت پر قربان کر دیا، باپ کی محبت کو نبی کی محبت پر قربان کر دیا، اپنی املاک اور جائیداد اور کاروبار کو نبی کی محبت پر قربان کر دیا. یہ ہے اصل محبت. ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا. بیٹے اور بیٹی کی شادی کرتے وقت خاندان اور قبیلے کے لوگ یا گھر کے لوگ کہتے ہیں چراغ کریں گے، باجا بجے گا، ویڈیو بنے گی. ہمارے اندر اتنی ایمانی جرأت نہیں ہے ان منکرات کا مقابلہ کریں اور گھر والوں کو صاف انکار دیں کہ میں مسلمان ہوں، رسول اللہ کا کلمہ میں نے پڑھا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی کام بھی نبی کی تعلیم کے خلاف نہیں کروں. ہم سے اگر کوئی پوچھے تو کیسے جو کیا کریں، بچے نہیں مانتے، بیویاں نہیں مانتے، گھر کے افراد نہیں مانتے. ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسی ایمانی اسلام ہمارے اندر اس قدر چپک گیا ہے، جتنے غیر اسلامی حرکتیں ہم کریں ہمارے ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ قربانی دین کی بقا اور سلامتی کی خاطر بدن کو قربان کر دیا، کاروبار قربان کر دیا، خاندان چھوڑ دیا، اس کا تصور. ذرا سی خواہشات اور ہم شریعت کو قربان کر دیتے.
ہر انسان اپنی حالت کو بہتر جانتا ہے. ہر انسان اپنے ماضی پر غور کر سکتا ہے, اپنے حال پر غور کر سکتا ہے کہ میں کہاں ٹھوکریں کھا رہا ہوں, ٹھوکریں کھا چکا ہوں, کس مقام پر میں نے اللہ اس کے رسول کے حکم عدولی کی, میری ایمانی حالت کیا کہ میں اپنے گھر کی حالت کو میں نے اب اس وقت موجودہ حالت میں کیسا رکھا ہوا ہے. میرے گھر میں منکرات تو نہیں ہو رہے, اور بیوی بچوں کی محبت کے اندر میں سب چیز حلف کر رہا ہوں. بچے ناراض نہ ہو جائیں, بیوی ناراض نہ ہو جائے. ماں باپ ان لوگوں کے بھی تھے, بیویاں ان کی بھی تھیں, بچے ان کے بھی تھے. مصعب بن عمیر کا قصہ کئی دفعہ آپ سن چکے, جن کی ماں ان سے بہت پیار کرنے والی اور وہ ماں اپنی ماں کے ساتھ بہت پیار کرنے والا, لیکن ایمان کی دولت سے جب مالا مال ہوئے تو پھر ماں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم محمد سے بغاوت کا اعلان نہ کرو, میں مر جاؤں گی. بیٹے کے ایمان کی حالت یہ ہے کہ میں تمہاری موت کا تصور کر لوں گا, محمد سے بغاوت نہیں کر سکتا. اور وہ مکہ شہر کا وہ سجیلا اور بانکا جوان جس کی خوشبو سے سارے مکہ کی گلیاں جو ہے معطر ہو جایا کرتی تھی, جو ایک جوڑا زیب تن کرتا دوبارہ نہیں بیٹھتے, امیر ماں کا بیٹا تھا. جب ہجرت کر کے محمد رسول اللہ مدینہ طیبہ پہنچے, مصعب بن عمیر کو دیکھا پھٹا ہوا ہے, کمر صاحب پہنا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضبط نہیں کر سکے, رسول اللہ رونے پڑ گئے. اللہ اس کے رسول کی محبت پر اس کے سب آسودگیاں قربان کر دی. آج آپ کے اس ملک کے اندر صحابہ اکرام پر تبرہ ہوتا ہے, گالیاں بکی جاتی ہیں, مکمل سیکورٹی ان لوگوں کو فراہم کی جاتی ہے, تحفظ ہوتا ہے, ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. بلکہ جو صحابہ اکرام کی محبت کا دعویدار ہے, صحابہ اکرام کے ناموس کے تحفظ کی بات کرتا ہے, وہ انتہا پسند ہے, وہ دہشت گرد. یہ کلمے کے نام پر بنایا گیا ملک ہے, یہ واقعہ در سچ ہے, ہم تو تھے نہیں اس میں, لیکن بڑے سب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت نعرہ یہی لگایا تھا کلمے کے نام پر, کلمے کی کھلا بغاوت ہوتی ہے. جو شخص جتنا بھی اسلام کی توہین کر سکتا ہے اس کو مکمل قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے, اور جو اسلام کی حمایت کے اندر کوئی آواز اٹھاتا ہے وہ انتہا پسند اور دہشت گرد. میرے دوستو, رہنا کسی نے نہیں, نہ میں نے لینا نہ آپ نے لینا, لیکن یہ سوچیے ضرور کہ آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ اپنے نسلوں کو ورثے میں کیا دے کر جائیں گے؟ آپ کا جو نظام مملکت ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے اللہ کی توحید کی بالادستی کے لیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوہ حسنہ کی بالادستی کے لیے. رسول اللہ نے 23 برس کے اندر جو مقدس جماعت تیار کی تھی صحابہ اکرام کی, ان کے ناموس اور عزت کے تحفظ کے لیے آپ کا نظام مملکت کیا کردار ادا کرتا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے پوری قوم کے لیے. ہر انسان سوچے میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ مجھ سے پوچھیں گے تو اپنے گھر والوں کو, اپنی اولاد کو کس راستے پر چھوڑ کر آیا. میں نے جو کتاب بھیجی تھی, جو نبی بھیجا تھا, اس کا ایک اسوہ حسنہ تمہارے سامنے تھا, اس کو کتنا تم نے خود اپنایا اور کتنا اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر آیا. پھر واپس تو نہیں آئیں گے, واپس اللہ نہیں چھوڑیں گے کہ واپس جا کر اپنے نقصان کی تلافی کر سکیں. پارٹیوں کی محبت اور حکمرانوں کی محبت اس کو ایک سائڈ پر رکھیے, خدا کی جوابدہی کا احساس سامنے ہر وقت رکھیے.
آپ کس جماعت کے ساتھ رکھتے ہیں، کس پارٹی کا رکن ہیں، کس کا جھنڈا اٹھاتے ہیں اور کس کو ووٹ دیتے ہیں، اس سے کوئی بات نہیں، لیکن یہ ضرور پیش نظر رکھیے کسی وقت بھی آنکھیں بند ہونے والی ہیں۔ ایک کتاب میں لگے ہوئے ہیں ہم سب، ایک لائن میں لگے ہیں، ملک الموت ہر دروازے کا مہمان ہے، ہونے والا ہے، ہمارا جی چاہے نہ چاہے اس نے آنا ہے۔ اِنَّمَا تَكُونُ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اللہ فرماتا ہوں جہاں بھی ہوگے موت تمہیں حاضر ہو جائے گی، تم مضبوط لوہے کے قلعوں کے اندر بند بھی ہو جاؤ، وہاں سے تو موت کھینچ نکالے گی۔ جانا ہے اللہ کے سامنے اور اس نے پوچھنا ہے، پھر بے شمار مراحل سے گزرنا ہے، محشر کے میدان تک پہنچنا۔ بس یہی میری عرض گزارش ہے، یہ آیت میں نے سسٹم تلاوت کی تھی کہ دنیاوی محبتوں پر اللہ اس کے رسول کی محبت کو قربان نہ کرے، مال و جائیداد کی خاطر، خاندان اور کنبے قبیلے اور گھرانے کے لوگوں کی خاطر اللہ اس کے رسول کی محبت کو مت قربان کرے، بلکہ یہ ساری محبتیں خدا اس کے رسول پر قربان کرتے ہیں۔ ایمان بچا کر جانا ہے تو پھر یہی اس کا ایک ہی راستہ ہے، ہمارا دل چاہے نہ چاہے ایسا ہو کر رہے گا۔ دوستو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ ایک چھوٹا سا کتاب چاہے، حوصلہ افزائی کیجیے، حوصلہ شکنی سے بچیے۔ یہ بڑی خوبصورت سا کتاب چاہے میں نے دیکھا ہے، روزمرہ کی زندگی میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس سے بڑی خوبصورت باتیں اس کے اندر لکھی ہیں، یہ بات سمجھ جائے۔